اب آئیے اس معرکۃ العراء مسئلے کی طرف، جس کو بلا وجہ اختلافی ایسے شو کیا جا رہا ہے جیسے بڑا کوئی عقیدے کا مسئلہ ہے۔ یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان مسائل میں سے ہے جس میں اجتہاد ہے، جس میں سے ایک نص کے دو مطلب نکل سکتے ہیں۔ اس لیے جو ایک کے قائل ہیں وہ دوسرے کے اوپر تان نہ کریں، جو دوسرے کے قائل ہیں وہ پہلے کے اوپر تان نہ کریں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے جی بھینس جو ہے، بھینس کیا اس کی قربانی لگ جاتی ہے؟ کیا کٹے کی قربانی لگ جاتی ہے؟ میرے بھائیو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے 8 ازواج 8 جانوروں کا قربانی کے لیے ذکر کیا۔ نر مادہ اگر نکال دی جائے تو 4 جانور، 8 ازواج کا مطلب 8 جوڑوں میں صرف 8۔ کون سا؟ بکرا، گائے، اونٹ اور بھیڑ۔ بھیڑ کے اندر تشریح میں رسول اللہ نے دمبے کو بھیڑ میں شامل کیا۔ ہم مانتے ہیں، کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ یہ وہ 8 جوڑے ہیں جن کو قربانی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر حلال جانور کی قربانی جائز ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ان 8 کے علاوہ ہر حلال جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت ہی واضح ہے کہ یہ 8 جانور قربانی کے لیے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ کی سنت واضح ہے۔ کیا رسول اللہ نے ہرن کو قربان کیا؟ ہرن حلال نہیں؟ حلال ہے۔ جب حلال ہے تو قربانی بھی ضروری ہے؟ نہیں ضروری، ہوگی ہی نہیں۔ ہرن کی قربانی نہیں ہو سکتی، 12 سنگے کی قربانی نہیں ہو سکتی، پاڑا کی قربانی نہیں ہو سکتی، اڑیال کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ یہ جتنے جانور، سینکڑوں کی تعداد ہے حلال جانور۔ حلال جانور تو سینکڑوں ہیں، کیا سب کی قربانی ہوگی؟ نہیں، صرف ان 4 جوڑوں کی، یعنی 8 کل نر مادہ ملا کے اور 4 جنس کے اعتبار سے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اب اس مسئلے کے اندر اختلاف کیا پیدا ہوا؟ اختلاف یہ ہے جی جو بھینس ہے اور کٹا ہے، کیا یہ گائے کی قسم ہے یا نہیں؟ یہ اختلاف ہے، معمولی سا، عام فہم سا۔ یہ کوئی فقہ حنفی اہل حدیث کا اختلاف نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے۔ اہل حدیث کے اندر دونوں طرف جید علماء، احناف کے اندر جید علماء، بریلویوں میں جید علماء۔ اختلاف کیا؟ لغوی اعتبار سے، آیا جو بھینس ہے کیا وہ گائے کی قسم ہے بھی ہے کہ نہیں؟ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جو کسی سپیشی کی قسم اور نسل ہوتی ہے بالعموم اس کا یہ کلیہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جفتی یعنی انٹرکورس اور جمع ہو جاتا ہے۔ گائے کا بھینس کے ساتھ کبھی انٹرکورس نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ گھوڑے کا گدھے کے ساتھ انٹرکورس ہو جاتا ہے، کیونکہ سائنٹیفکلی اور جینیٹیکلی ان کی فیملی اوپر جا کے ایک ہے، اور گائے اور بھینس کی فیملی ایک نہیں ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، یہ بات کھلے دل سے کہہ رہا ہوں، جس کو ہمارے دلائل بہتر لگیں وہ اس کو راجح سمجھے۔ جو اس بات پہ متفق ہیں یا ان کو یہ دلیل کافی ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی شکل کی ہے اور لغت میں اس کو بھی گائے کہا گیا اس لیے کر لینی چاہیے، ہمیں ان کے اوپر بھی تان و تشنیع نہیں ہے، کوئی تانا نہیں ہے۔ لیکن بات سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھینس تو پانی میں رہتی ہے، بھینس کا ایک مخصوص، 2 مخصوص، 3 مخصوص کلر ہوتے ہیں، گائے ہر کلر میں ملتی ہے، پانی سے بھاگتی ہے۔ دونوں قسموں میں آپس میں عادات کا بھی فرق ہے اور آپس میں انٹرکورس بھی نہیں ہو سکتا۔ بہت سے ساتھی، وہ ساتھی بھی، میں علماء کو تو تان و تشنیع نہیں کرتا لیکن ان ساتھیوں کو ضرور دعوت فکر دیتا ہوں جو کہتے تھے جی کرونا کے اندر سائنس کی رائے حتمی ہونی چاہیے۔ علماء کو کیا پتا، میڈیکل سائنس کو، وہاں پہ سائنس کی رائے حتمی ہو، یہاں پہ بفلو کو، بھینس کو گائے سے الگ پوری دنیا کے سائنسدان سپیشی مانے۔ یہاں پہ سائنس نہیں، یہاں پہ لغت چلے گی جی، لغت میں ایک جیسی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ بھینس کی قربانی ثابت ہے نہ کٹے کی۔ البتہ ابتدائی میں علماء نے زکوٰۃ کے اندر ان کو ایک جنس میں ماننا، جس کی وجہ سے امت کے اندر یہ 2 رائے موجود ہیں کہ اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پہ رکیے، سمجھ لیجئے، بھینس اور کٹے کی قربانی تب کرنی چاہیے، مثال دے رہا ہوں، بالفرض ان کا موقف مان لیا کہ یہ گائے ہی کی ایک قسم ہے نہیں ہے، لیکن کب کرنی چاہیے؟ جب مارکیٹ میں گائے ختم ہے، جب مارکیٹ میں اونٹ نہیں مل رہا، جب مارکیٹ میں بکرا چھترا دمبا نہیں مل رہا، پھر آپ یہ اجتہاد کریں کہ یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے، اس کو بھی قربانی میں ڈال دیا جائے، تو بات کہیں سمجھ آتی ہے۔ لیکن جب مارکیٹ میں وافر وہ 8 جوڑے جن کو اللہ نے نام لے کے آپ کے لیے کہہ دیا قربانی میں صرف یہ 8 جوڑے لگیں گے، آپ کو چاہیے آپ صرف انہی 8 جوڑوں میں رہیے۔ کیا اشکال، یہ کیا وہم
اس طرح کی باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے. اللہ رب العزت جو کہا گیا جو کسی نے پوچھا ہے کہ جی یہ بھینس کی اور کٹے کی قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں. جو مسائل مطلب بالکل علماء کے مابین اکثریت کے مابین کوئی متنازع فی نہیں تھے، آج ویورشپ کے لیے دیگر چیزوں کے لیے ایسے چٹکلے چھوڑ کر اور قوم کو حیران کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سارے تو بدھو ہیں، سب بے وقوف ہیں، سب سو رہے ہیں، کسی نے قرآن و حدیث نہیں پڑھا، کوئی دین نہیں جانتا، فقیر ہے جس نے یہ ایک نقطہ نکال کر دکھا دیا ہے تو ہمیں مان لو. اور ہم بھی کہتے ہیں کہ واقعی کیا چیز قبر سے نکال کر لایا ہے کہ باقی کسی کے اوپر ظاہر نہیں ہوئی، ان پر ہو گئی. یاد رکھیں کہ جن لوگوں سے دین چلتا ہوا آیا ہے وہ میجورٹی ہے اور ہمیشہ وہ اکثریت میں رہیں گے. نبی کریم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، اور امت کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ بھینس اور کٹے کو گائے کے ساتھ مرج کر کے قربانی کا جانور قرار دیا ہے، اس لیے ہمیشہ اجتماعیت کے ساتھ رہیں. کیا کٹے اور بھینس کی قربانی جائز ہے؟ وہ زمانے سے مسلمان کرتے آ رہے ہیں، اور امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، یہ سب کے نزدیک یہ بھینس جو ہے نا یہ گائے ہے، یعنی گائے کی ایک قسم ہے، گائے کے اندر یہ شامل ہے. تو اس لیے وہ اس کی قربانی کروڑوں علماء، یعنی لاکھوں کروڑوں علماء اس کو جائز کہہ رہے ہیں. یہ بھی کوئی یعنی پوچھنے کی بات ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سے سوال ہوا تھا اس دور میں کہ بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے، تو آپ نے تعجب کا اظہار فرمایا کہ میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ کسی عالم نے اسے اختلاف کیا ہو، یعنی کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوتی ایسا کہا ہو. میرے تو علم میں نہیں ہے، یعنی اتنا مطلب یعنی یہ پکی بات ہے کہ بھینس کی کٹے کی جبکہ شرائط کے مطابق ہے تو قربانی ہو جاتی ہے، اور اس میں 7 حصے ہوں گے جس طرح گائے میں اونٹ میں ہوتے ہیں، تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. سورۃ حج آیت نمبر 34 رب فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، یہ سورۃ حج ہے، سورۃ نمبر 22 آیت نمبر 34. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کو ہم نے قربانی دی ہے. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو رب نے رزق دیا اس کی بنیاد پہ یہ قربانی ذبح کریں. اور پالتو جانور ہونے چاہیے، گھریلو جانور ہونے چاہیے، صید الانام نہ ہو، بہیمت الانام ہو. کیا معنی؟ شکاری نہ ہو، وہ گھر والے ہوں. ہرن حلال ہے، 12 سنگا حلال ہے، 112 سنگے حلال ذبح کر لو، آپ کی قربانی نہیں ہوگی جب تک پالتو جانور نہیں ہوگے. ثمانیت ازواج، وہ 8 قسمیں ہیں، وہ بکرا بکری ہے، وہ گائے اور بیل ہے، وہ اونٹ اور اونٹنی ہے، اور وہ بولیے گائے کے ساتھ ہی یہ چیزیں ہیں. ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ دمبے کا ذکر تو ہے، دمبا دمبی ہو گیا، بکرا بکری ہو گیا، گائے بیل ہو گیا، اونٹ اونٹنی ہو گیا، یہ 8 ہیں. ایک شخص مجھے کہنے لگا اس میں بھینس تو نہیں ہے، حالانکہ حنفی تو بھینس کی قربانی بھی کرتے ہیں. میں نے کہا اس میں بھیڑ بھی نہیں ہے، بھیڈور آتے بھیڑ، یہ بھی نہیں ہے، تو کہاں سے لاؤ گے؟ کہتے ہیں دمبا اور بھیڑ ایک قسم ہے. میں نے کہا گائے اور بھینس ایک قسم ہے، رنگ کا فرق ہے. رنگ دا فرق ہے. میں کہتا ایڈی ویڈی لاٹ دا فرق تھی سکتا ہے، اتنا رنگ دا فرق نہیں تھی سکتا. کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ مجھے یہاں سے بھیڑ نکال کے پھر دکھا دیں. ماذ کا اطلاق بھینس بیل پہ ہوتا ہے. میں نے کہا پھر یہ بکرا ہے، اس جیسی زکوٰۃ، اس کا اطلاق بھی اس پہ بھینس پہ ہوتا ہے. جیسے بکرا کے بجائے دمبا ہے تو بھیڑ وہی چیز ہے، تو یہ بھی ایسی ہے. تو میرے دوستو، گائے کا اور بھینس کا بھی ایک ہی معاملہ ہے. دونوں کے 4 تھن، دونوں کے 2 سینگ، دونوں کے 1 دم، دونوں کے 4 پاؤں، دونوں کی خوراک ایک جیسی، جسٹ کلر کا فرق ہے، رنگ کا فرق ہے. یہاں آپ کے موریالی کے ایک دوست، یہاں بندے موجود ہیں جو میرے پاس ان کو لے کر آئے. مجھے آ کر اس نے کہا بھینس کا قربانی میں کوئی قرآن حدیث میں لفظ ہے؟ مجھے پتہ ہے اس کا علاج کیسے کرنا ہے. حالانکہ شریعت سے پوچھتا ہے نا کہ شریعت کی دلیل دو، اس نے قرآن حدیث کی دلیل دی. شریعت 4 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث پاک سنت رسول، نمبر 3 صحابہ کا اجماع، نمبر 4 شریعت کے اصول کے مطابق مسئلے کا حل. دین اسلام کے 4 اساس، قرآن سنت اجماع قیاس. تو پوری شریعت تو یہ تھی، اس نے صرف قرآن حدیث کی بات کی، باقی شریعت کے اسے چھوڑ دیے، گویا صحابہ کے فیصلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میں سمجھ گیا کہ اس بندے کو کون سی بیماری لاحق ہے، ایک ایڑا کانگو وائرس لگا پیا ہے. تو وہ سمجھ جاتا ہے بندہ. میں نے اسے کہا صرف قرآن حدیث سے؟ کہتے جی ہاں. بھینس کی قربانی دکھاؤں؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا چھوڑو یار، اور بات کرتے ہیں. بھینس کتے کی طرح حرام ہے، آپ اس کو حلال کہتے ہو، اس کا حلال ہونا قرآن حدیث سے دکھاؤ. اب تو اس کے ہاتھ کے طوطے لالیاں کبوتر شبوتر اڑ گئے کہ بھینس حلال ہے، حرام ہے. میں نے کہا کتے کی طرح حرام ہے. حلال ہوتی تو قرآن حدیث میں ہوتا نہیں.
مجھے کہنے لگا قرآن حدیث میں اس کا حلال ہونے کا لفظ نہیں ہے، لیکن قرآن حدیث کے اصول سے ایک اجماع بنتا ہے، اس اجماع میں ہے کہ بھینس حلال ہے۔ میں نے کہا جناب اسی اجماع کے صفحے پہ لکھا ہوا ہے اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اچھا میں اب سمجھ آ گیا۔ لوگ عجیب بات کرتے ہیں، وہ رنا والی لڑائی ہے، چھکتے پر چھکا تو ابار آتے میں حکا، یوں نہیں ہو سکتا کہ آپ دلیل اپنی طرف سے لے کر آئیں، دلیل وہ لیں جو دلیل بنے۔ پھر مجھے کہنے لگا اچھا مجھے اب سمجھ آئی۔ تو میں نے کہا شروع میں کہتا نا اجماع سے ثابت ہے، آپ کہتے قرآن حدیث بات اجماع کے شے آ گئی ہے، اب آپ نے خود مان لیا، تو سمجھانے کا انداز ہے تو بحث بھی اس میں شامل ہے۔ کتاب الاجماع جو ہے آپ اٹھائیں، پہلے 300 سال میں کتاب لکھی گئی ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہوا ہے۔ اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اس بات پہ اجماع ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے اور یہ بہیمت الانام میں آتی ہے۔ تو ہمیں جو لغت کے لوگ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ گائے اور بھینس ایک کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اگرچہ اسپیشیز ڈیفرنٹ ہیں، لیکن اگر آپ اسے دقت نظر سے دیکھیں تو یہ ایک ہی جانور کی دو اسپیشیز ہیں۔ کر سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کٹے کی قربانی نہیں ہوتی، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سارا سال کٹا حلال ہے، 3 دنوں میں حرام کیوں ہو گیا؟ او بیٹھے ہو بھائی، اس سوال کا جواب دے دے، پھر اگلی بات ہم کر لیں گے۔ میں آپ کی مسکراہٹ نے بتا دیا کہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ چکا ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ بالکل بھائی، کٹے کی قربانی جائز ہے۔ ادھر دیکھیں، میں کھل کے مسئلہ بتاتا ہوں، اور میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ مسئلہ بتاتا ہوں مسئلے کی حد تک۔ اہل حدیث لوگ جو ہے نا، اہل حدیث لوگ وہ زیادہ شور مچاتے ہیں کہ کٹے کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو 2 کتابوں کے نام آپ یاد کر لیں، اپنی تمہاری کتابیں ہیں۔ ایک کا نام فتاوی نظیریہ، مولوی نذیر دہلوی اہل حدیث، اس نے لکھا ہے، اس کو اٹھا کے پڑھ لو۔ اگر یہ وچ مسئلہ نہ ہوئے اگلے جمعے میرا راہ چڑکی میں تینوں کتاب دکھاواں گا بھئی یا تو جھوٹ بولے ہے تے جے ہووے تے اپنے آدھی تا مان لا، جے ساڈی نہ مننی تا۔ اور دوسری بات، تمہاری کتاب جس کا نام فتاوی ستاریہ، مولوی عبدالستار تونسوی تمہارا بڑا مشہور ہے، اور تم اس کو کہتے ہو مناجر آجم تے فلانا تے ڈم، او جیسا مرضی ہو بھئی یار۔ اس نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کٹے کا نام لے کر، بلکہ اس نال کٹا نہیں، کٹے دی ماں دا نام بھینس بھی لکھے آسوں، اس نے تو ماں پتر دوہاں دا نام لکھا، اس نے بھی لکھا ہے جائز ہے۔ یہ آج کل کے جو بچے، جمہور بچے، نئے پاکستان والے بچے، یہ چاند نہیں مانتے، تم نے نہیں ماننا الگ بات ہے، تمہارے 2 بڑوں کی بات ہم نے بتا دیا۔ جاؤ کھول کے پڑھو، اپنے مولوی نے چل کے پوچھو، کہو نکلو باہر، سمر صاحب نے مسئلہ بیان کیتا، ساڑیاں کتاباں دا حوالہ دیتا ہے، دس ہے یہ مولوی تیرا منہ گھٹ کے اندر نہ جاوے تو گل ہوئی نا، مسئلہ ہو جنا میں دسی کلوتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، مولانا صاحب جی۔ جی مولانا تشریف فرمائیں جی۔ ہاں جی مولانا صاحب، کٹے کی قربانی کا متعلق دستے ہے جائز ہے کہ نہیں جائز؟ کٹے کی قربانی بالکل جائز ہے میرے بھائی۔ اچھا جی، ہاں، کوئی کرے یا نہ کرے، کٹا جو ہے نا یہ بالکل گائے کے حکم ہے، جس طرح گائے جائز ہے نا اسی طرح کٹے کی قربانی بھی بالکل جائز۔ اور یہ علماء ایسا ہی کرتے ہیں کہ جب زکوٰۃ کا مسئلہ ہوتا ہے نا، آپ کے پاس 15 گائے ہوں 15 بھینسیں ہوں تو کہہ دیتے ہیں 30 ہو گئی، گائے پوری ہو گئی، اس پر زکوٰۃ رکھ دو۔ جب قربانی کی نوبت آتی ہے کہ نہیں گائے اور بھینس اور یہ باتیں نہیں ٹھیک، یہ ایک ہی جنس شمار ہوتی ہیں۔ جاموس جو ہے نا بھینس بھی، یہ بھی گائے کے حکم میں داخل ہے، بالکل جائز۔ بھیڑ اور بکری کی طرح۔ ہاں، اور یہ ہمارے کئی ساتھی کہتے ہیں قرآن مجید میں کہا انعام 4 پائے، اور 4 پائے ہیں قرآن نے شمار کیے سورہ نام میں 4، اونٹ بکری بھیڑ اور گائے اس میں نہیں آتی۔ یہ غلطی کرتے، جہاں قربانی کا ذکر ہے میرے بھائی وہاں انعام نہیں ہے، وہاں ہے بہیمۃ الانعام۔ اس سے دائرہ بہت وسیع ہو گیا کہ 4 پایوں کی قسم کے سارے جانور، کون جو چارہ کھاتے ہیں، گوشت خور نہیں ہیں، درندے نہیں ہیں، بھینسیں وغیرہ سب اس میں آ۔ یہ تھانوی صاحب کی تفسیر دیکھیں، انہوں نے کہا یار بہیمہ تیرا نام کہہ کر اللہ نے دائرہ، اگر صرف انعام ہوتا پھر ہوتا۔ انعام کی قسم کے، انعام میں کیا خصوصیت؟ درندے نہیں ہوتے، گوشت نہیں کھاتے، چارہ کھاتے ہیں۔ اس لیے اتنے جیسے بھی جانور پالتو کسی علاقے میں ہوں گے نا، اور وہ گھروں میں پالے جائیں گے، گوشت خور نہیں، وہ سب کی قربانی جائے۔ کسی علاقے میں اگر دوسرے جانور بھی ہوں گے نا، رینڈیئر وغیرہ، اور وہ بھی چارہ کھاتے ہیں، صرف ان کی بھی ہوگی، بحث کی نہیں کریں۔ بہیمۃ الانعام، 4 پایوں کی قسم کے سارے مویشی، یہ بڑی نکتے کی بات ہے عربی کے مطابق۔
نہیں عرب میں نہیں تھی تو دین صرف عربوں کے لیے، دین تو مشرق مغرب کے لیے، اگر چاند پر پہنچ گئے وہاں بھی دین کی ضرورت رہے گی. یہ کیا بات ہوئی کہ عرب میں نہیں تھی دین؟ کئی عالم نہیں ہے مانتے جی. نہ چلے مسئلہ بتا دیا. اچھا شکریہ جی، مہربانی. اج کل مجھ تے کٹے دا بڑا چکر چلے ہوئے. مولوی منڈیوں میں پہنچے ہوئے، وہاں جا کے کہہ رہے ہیں جی مجھ دی قربانی نہیں، کٹے دی قربانی نہیں. حالانکہ اہل حدیث مکتب فکر کے کچھ علماء ایسے ہیں جنہوں نے اس پر مضمون لکھ دیا ہے کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے. بھینس گائے کی ایک اہل حدیث مکتب فکر کے لوگوں نے مضمون لکھ دیے. تو گائے کی جائز ہے تو بھینس اور کٹے کی بھی جائز ہے. وہ گائے کی ایک قسم ہے. اس وقت تذکرہ کوئی نہیں جی ہوا. تذکرہ بھینس تو آج بھی عرب میں نہیں ہے، تذکرہ کیوں ہوتا؟ بھینس تو عرب کا جانور ہی نہیں، وہ تو ایشیا کا جانور ہے، اس کا تذکرہ کیوں ہونا تھا؟ پورے ذخیرہ قرآن میں اور ذخیرہ حدیث میں بھینس کا ذکر ہی کوئی نہیں، کوئی تذکرہ نہیں. اس کے باوجود لوگ بھینس کا دودھ پیتے ہیں. کیوں پیتے؟ کیوں پیتے ہو؟ نبی پاک کے زمانے میں تو بھینس تھی ہی نہیں، صحابہ نے پیا نہیں، آپ کیوں پیتے ہیں؟ کس دلیل سے پیتے ہو؟ جس دلیل سے دودھ پیتے ہو نا، اسی دلیل سے. جس دلیل سے کٹے کو حلال سمجھتے ہو نا، سارا سال گوشت کھاتے ہو. نبی پاک کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں تو نہ بھینس نہ کٹا نہ کٹی، وہ تو جانور ہی نہیں عرب کا، وہ تو ایشیا کا جانور ہے. علماء نے لکھا، اہل حدیث مکتب فکر کے علماء نے اس پر بحث کی، گفتگو کی، جواز کی دلیلیں دی کہ بھینس گائے ہی کی ایک قسم، لہذا اس میں قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دیں جی اذان. تیسری بات، بھینس کی قربانی بھی آج کل ایک اختلافی مسئلہ ہے. بھینس کی قربانی پر اجماع رہا ہے، اب اختلاف ہو گیا اس میں. پہلے اہل حدیث حضرات بھی اس کو جائز ہی سمجھتے تھے، بلکہ ہم بچپن میں اہل حدیث حضرات سے پوچھتے تھے کہ اگر ہر مسئلہ قرآن و حدیث میں ہونا ضروری ہے تو بھینس کی قربانی کو تم کیوں جائز کہتے ہو؟ بھینس کا تو ذکر ہی نہیں ملتا. تو یہ تو ہم ان کو حجت تمام کرنے کے لیے کہتے تھے کہ ہر مسئلے کا آپ کہتے ہو نا قرآن حدیث میں صراحتاً ذکر ہونا چاہیے. بھائی صراحتاً ہر مسئلے کا ذکر نہیں ہوتا. تو پھر ہم ان سے پوچھتے تھے بچپن میں کہ پھر آپ بھینس کی قربانی کو جائز کیوں کہتے ہو؟ تو وہ نہیں جواب ہوا. اب کیا ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں ایسے اہل حدیث ہیں جو کہہ رہے ہیں بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے. تو یہ مسئلہ بعد میں چینج ہوا ہے. تو خوب سمجھ لیں، بھینس کی قربانی کو ہم جائز کیوں قرار دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم بھینس کو گائے پر قیاس کرتے ہیں. قربانی کے مسائل توقیفی ہیں، ان میں کسی جانور کو کسی پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. اگر قیاس کو ہم جائز سمجھتے تو ہم ہرن کی قربانی کو بکرے پہ قیاس کر کے جائز کہتے، سمجھتے ہو؟ اور ہم نیل گائے کی قربانی کو اس گائے پر قیاس کرتے کہ دونوں کے گائے بھی کہتے ہیں اور سائز بھی تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے، بس ایک میں پھرتیلی زیادہ ہے اور اس میں پھرتیلی کم ہے. تو قیاس تو جب ہوتا ہے، یہ قیاس تھوڑی کیا ہے، یہاں قیاس جائز نہیں ہے کیونکہ یہ 4 جانور ہیں جن کے اللہ نے ہمیں قربانی کا حکم دیا اور وہ توقیفی ہیں، ان پہ قیاس نہیں ہو سکتا. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر ان 4 میں بھینس تو نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھینس کو گائے پر قیاس نہیں کیا ہے، گائے کے ساتھ لاحق کیا ہے. لحاق ایک الگ چیز ہے، قیاس ایک الگ چیز ہے. یہ 4 جانور جو جائز ہے نا، یہ کیوں؟ اصل میں 4 چوپائے ہیں جو اہلی ہیں، پالتو ہیں، اور ان میں خاص قسم کے مفاد ہیں. تو اس معنی میں بھینس اور گائے ایک ہی چیز ہیں، اس کے بھی وہی مقاصد ہیں جو گائے کے مقاصد ہوتے ہیں، اور وہ بھی گھریلو ہے، وحشی جانور نہیں ہے. تو قربانی کے جانوروں کی جو جواز ہے نا، اس کا تعلق گھریلو چوپائے ہونے اور گھریلو چوپائے نہ ہونے سے.
اب ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ہمیں میڈیکل سائنس کے ثبوت اور عرف پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو گائے میں اور بھینس کے ایٹیٹیوڈ میں بڑا فرق ہے. گائے پھرتیلی ہوتی ہے, بھینس سست ہوتی ہے. گائے کے لیے الگ قسم کا موسم چاہیے, بھینس کو الگ قسم کا موسم چاہیے. دونوں کے دودھ کے ٹیسٹ میں فرق ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہ فرق ہے ہی نہیں جو شریعت میں معتبر ہو. یہ وہ فرق نہیں ہے جو شریعت میں معتبر ہو. شریعت میں معتبر فرق جو ہے نا قربانی میں, وہ چوپایا ہونا یا نہ ہونا اور اہلی ہونا یا نہ ہونا. اہلی کا مطلب پالتو. اسی وجہ سے نیل گائے جو ہے نا اس کی کیوں جائز نہیں ہے؟ وہ گائے جیسی تو بہت سی چیزوں میں ہے, لیکن وہ وحشی جانور ہے, پالتو نہیں ہے. ہرن کی قربانی کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ پالتو جانوروں میں نہیں ہے, وہ جنگلی جانوروں میں آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یوک کی جو قربانی, یاک کہتے ہیں, یوک کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو, یاک کی قربانی میں بھی علماء یہی بیان کرتے چلے آئے ہیں کہ اگر پالتو ہے, پل جاتا ہے گھروں میں, پلنے والا جانور ہے تو پھر جائز ہے, اگر جنگلی ہے تو جائز نہیں ہے. تو گائے اور بھینس کے جو مفاد ہے نا وہ بالکل سیم ہے. اس کو بھی گھر میں باندھ کے کھلایا جاتا ہے, بھینس کو بھی گھر میں باندھ کے کھلایا جاتا ہے, اور اس سے بھی دودھ حاصل کرنے کے لیے پالا جاتا ہے, اس کو بھی دودھ حاصل کرنے کے لیے پالا جاتا ہے. وہ بھی جگالی کرتی ہے, وہ بھی جگالی کرتی ہے. تو ہم نے ایسا نہیں کیا کہ بھینس کو گائے پر قیاس کی ہے. ہم نے کہا گائے کا جب شریعت نے اجازت دی ہے تو بھینس اس اجازت میں خود بخود داخل ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے ماں باپ کو اف مت کرو, ہے نا. اب کوئی کہ گالیاں دینا جائز ہے, اور گالیوں کو میں قیاس کر رہا ہوں اف پر. سوری, گالیاں دینا بھی حرام ہے, گالیوں کو میں قیاس کر رہا ہوں اف پر, کہ جب اف کہنا حرام ہے تو اس پر قیاس کر کے میں نے کہا کہ گالیاں دینا بھی کیا ہے, حرام ہے. ہم کہیں گے گالیوں کو اف پر قیاس نہیں کیا جائے گا, گالیاں اف کے حکم میں داخل ہیں, کیونکہ اف سے لفظ اف مراد نہیں ہے. اف کا مطلب ہے تکلیف دینا, تو تکلیف میں گالیاں تو بطریقہ اولا داخل ہوں گے کہ نہیں ہوں گی. تو جب اسلام نے کہا نا یہ 4 جانور ہیں, تو یہ 4 جانور نہیں ہیں, ان جانوروں میں کچھ چیزیں قدرے مشترک ہیں, تو جو بھی ہوگی اس میں وہ یہی 4 میں ہی داخل ہوگا. وہ سمجھتے ہو, چاہے طور طریقوں میں فرق ہی کیوں نہ ہو. اگر طور طریقوں میں فرق سے حکم تبدیل ہونا ہوتا تو پھر گایوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. عرب میں جو گائے حلال تھی وہ پنجاب کی گائے ویسی ہے ہی نہیں بھائی. عربوں میں جب قرآن نازل ہوا, گائے ذبح کرنے کا حکم دیا, تو کون سی گائے تھی؟ وہ تو سعودی عرب کی گائے تھی نا, مکہ مدینہ کی گائے تھی. اس کو الگ موسم چاہیے, پنجاب کی گائے کو الگ موسم چاہیے, آسٹریلیا کی گائے کو الگ موسم چاہیے. سب کے دودھوں میں بڑا فرق ہے, سب کے لائف اسٹائل میں بہت فرق ہے. آسٹریلیا کی گائے عرب کی گرمی برداشت ہی نہیں کر سکتی ہے. ہماری بھینس تو برداشت کر لے گی, لیکن آسٹریلیا کی گائے برداشت نہیں کر پائے گی. آسٹریلیا کی گائے میں دودھ زیادہ ہے, گائے کم ہے, اور ہماری گائے میں گائے زیادہ ہے, دودھ کم ہے. تو اتنے سارے, اگر فرق کی وجہ سے حکم تبدیل ہوتا تو پھر تو بہت سارے فرق, خود گایوں میں بہت فرق ہے. آپ گلگت کی گائے کو دیکھو, اتنی سی ہوتی ہے, جتنا مرضی کھلا دو اس سے زیادہ قد نہیں بڑھے گا, جتنا مرضی کھلا لو. اور وہ پہاڑوں پہ چڑھ کے نا ان کے مسل بہت مضبوط ہو جاتے ہیں. یہ والی گائے یہ اسپیڈ بریکر پہ نہیں کراس کر سکتی, یہ پہاڑ پہ کہاں سے چڑھے گی. تو اگر دونوں کے ایٹیٹیوڈ میں فرق شریعت میں معتبر ہے تو گائے اور بھینس میں اتنا فرق نہیں ہے, پنجاب کی گائے اور پنجاب کی بھینس میں, جتنے عرب کی گائے اور گلگت کی گائے میں فرق ہے, آسٹریلیا کی گائے اور انڈا موڑ کی گائے میں فرق ہے. بہت فرق ہے ان کے طور طریقوں میں, ان کے لائف اسٹائل میں, دودھ کی کوالٹی میں بڑا فرق ہے, سمجھتے ہو. لیکن یہ فرق شریعت میں معتبر نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی باندھ کے کھلایا جانے والا جانور ہے, اہلی ہے, یہ بھی پالنے والا جانور ہے. تو اس لیے چوپایا ہو پالتو ہو, یہ ہے اصل. یہی وجہ ہے کہ شریعت نے ہمیں کہا نا دمبئی کی قربانی حلال ہے, تو اس میں چکی والا بھی آ گیا, بھیڑ بھی آ گیا. حالانکہ دونوں میں بہت فرق ہے, لیکن فائدے سب کے کیا ہیں. چکی ہونے نہ ہونے سے وہ چوپایوں کی فہرست سے بھی نہیں نکلے, اور پالتو ہونے کی فہرست سے بھی نہیں نکلے. حالانکہ چکی والا دمبا اور بغیر چکی والا, پنجاب کا کجلا اور کراچی کا دمبا بہت زمین آسمان کا فرق ہے اس میں. کجلا بالکل ہی ایک الگ چیز ہے, اینکی اور بغیر اینکی بڑے فرق ہیں, قیمتوں میں بڑا فرق ہے, گوشت کے ذائقوں میں بڑا فرق ہے.
لیکن کیا ہے, چوپائے سب ہیں اور پالتو سب ہیں. تو یہ فرق شریعت نے معتبر نہیں. عربوں میں جو دمبے ہوتے تھے ہو سکتا ہے وہ پنجاب میں ہوتے ہی نہ ہو وہ والے دمبے, اب ہو گئے ہوں, پہلے نہ ہوتے ہوں. لیکن جب دمبا ہے تو چوپایا ہے اور گھریلو ہے, تو پھر ان فرق کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے. اس لیے ہمارے نزدیک بالکل وہی گائے کی بھینس کی قربانی میں اجر ہے جو گائے کی قربانی میں اجر ہے. سمجھتے ہو, بیل کاٹو بھینس کاٹو کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ بھینسا اس لحاظ سے زیادہ بہتر ہے کہ ماہرین جو حکیم ہیں, جو غذاؤں کے ماہر ہوتے ہیں, وہ حکیم کہتے ہیں کہ بھینس کے گوشت میں فائدے گائے کے گوشت سے زیادہ ہیں, اس میں فیٹ بھی کم ہوتا ہے, اور اکنامکلی بھی آپ کو وہ اس لیے سستا پڑتا ہے کہ اس میں گوشت نکلتا بہت ہے. سمجھتے ہو, کٹا جو ہے نا, کٹے کو تو بولتے ہی کسی موٹے آدمی کو کٹا تو بولتے ہیں, بھینسا ہی تو بولتے ہیں اس کو. تو اس میں گوشت بھی زیادہ ہے, اس کے گوشت میں بادی پن بھی کم ہے. جو ماہر حکیم ہے وہ بولتے ہیں گائے دودھ کا پیو, گوشت بھینس کا کھاؤ. اب اگر کہیں بھینس کے گوشت صحیح نہیں ہے تو وہ بڈی بڈی بھینسیں جو ایکسپائر ہو چکی ہوتی ہیں ان کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر کٹے کو آپ ذبح کرو نا تو کٹے کا گوشت مطلب بولے کٹا کٹا ہی ہوتا ہے بھائی. البتہ ہمارے ہاں کٹا اس لیے قربان نہیں کیا جاتا بھینسا کہ وہ ہوتا کم بخت اتنا طاقتور ہے اور اتنے مسلز ہوتے ہیں اس میں گوشت سے بھرے ہوئے کہ قصائی گرانے کے چکر میں 2-4 قصائی خود گر جاتے ہیں. یعنی قصائی اس کٹے کو گرائے, اس سے پہلے کٹے کا خطرہ ہوتا ہے کہ اس کی گردن اتنی, ہمارے ایک دوست لے کر آ گئے تھے 2 سال پہلے, وہ گردن ہی کنٹرول میں نہیں آ رہی کسی کے, اتنی بڑی گردن ہے اس کی, وہ ہلی وہ جگہ سے ہی نہیں کوئی ہلا پا رہا. تو اس لیے بھی لوگ ڈرتے ہیں. تو اس صورت میں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جانور گرانا آپ کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے اور اس میں ڈر ہے کہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے. آپ دیکھو نا ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں, گائے یہاں سے بھاگی تکڑ 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 5-6 بچوں کو پیلتی ہوئی نکل گئی, بیل بھاگا قابو بے قابو ہو گیا. قربانی میں ایسا ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ہم ایک بیل لے کر آئے, اتنا تگڑا بیل تھا وہ کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا, بس جو قریب آیا اٹھا کے کک مارتا تھا نا. تو کہہ رہے ہیں بڑا ایکسپرٹ کسائی لے کر آئے, کسائی شو بھی بہت مارتے ہیں آج کل نا. تو کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو بولا کہ بھائی یہ بہت خطرناک بیل ہے, اس کو ذرا احتیاط. اس نے کہا ابے جا, ہم بڑے بڑے بیلوں کو ہم نے گرایا, یہ کس کھیت کی مولی ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے, میں نے اس کو بہت سمجھایا یار تھوڑا احتیاط سے قریب. اس نے کہا ابے جا. کہہ رہے ہیں یہ بات ہو رہی ہے, میں نے دیکھا کسائی نظر نہیں آ رہا, بیل کے قریب گیا نا رسا وسا کھولنے ذبح کرنے کے لیے. کہہ رہے ہیں میں نے کہا پتہ نہیں, دیکھا وہ ادھر پڑا ہوا ہے. کہہ رہے ہیں باتوں باتوں میں بیل نے گھما کے جو فلائنگ کک ماری ہے نا, پتہ ہی, اور کک مار کے بیل ایسے کھڑا ہوا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اس کا روز کا کام ہے, ڈیلی کا کام ہے. کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں وہ قصائی وہاں پڑا ہوا ہے. تو فنڈر گیری اچھی نہیں ہوتی. تو ایسا کوئی ڈینجرس قسم کا خطرناک قسم کا بیل ہو تو پہلا کام یہ کر سکتے ہیں, بجائے تماشا محلے میں بنانے کے نا, وہ بھاگ رہا ہے, رسے توڑ رہا ہے, 5-6 بندوں کو اٹھا کے پٹک رہا ہے, تو ایسے موقع پہ بہتر یہ ہے کہ 2 دھاری چھری لے کے نا اس کی گردن پہ کھڑے کھڑے ہی اس کو مار دیں گردن. سمجھتے ہو 2 دھاری چھری کیا ہوتی ہے, آرام سے گھس جاتی ہے وہ. تو اس کو آپ کھڑے کھڑے ہی باندھ کے نا اس کو اس کی گردن پہ چھری گھسا دیں. اس سے جب بلیڈنگ ہوگی بہت زیادہ تو نیچے گرے گا, پھر پراپر ذبح کر دیں اس کو. یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. لوگ شوٹ کرتے ہیں گولی سے شوٹ کرنے کے بجائے اس طرح سے کریں, کیونکہ اس میں بلیڈنگ زیادہ ہے. جانور حلال کرنے کا ایک بڑا مقصد ہے اس کا خون جسم سے باہر نکل جائے. تو گولی میں وہ کام پراپر وے میں ہوتا نہیں اور تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے جانور کو. دوسرا آپشن پھر یہ ہے کہ اگر وہ قابو میں نہیں آ رہا ہے آپ کے, بھاگ رہا ہے ادھر ادھر, اور تو پھر شوٹ بھی کیا جا سکتا ہے اس کو. تو اس کو گولی سے شوٹ کریں, لیکن وہ گولی کا شوٹ سے اگر مر گیا تو حلال نہیں ہوگا. جب گر جائے پھر جا کے اس کو ذبح کر دیں. البتہ گولی اگر دھاری دار ہے, دھاری کا مطلب بلیڈ ہے اس کے آگے, تو پھر بسم اللہ اللہ اوپر پڑھ کے اگر آپ نے گولی چلائی اور وہ دھار لگ گئی اس کے اندر, تو بھی گرے گا تو آپ پر ذبح کرنا واجب ہے. لیکن آپ کے پہنچنے سے پہلے اگر مر گیا تو پھر حلال ہے وہ. سمجھتے ہو, تیر کا شکار ہو گیا یا گولی کا ہو گیا, تو گولی اگر نوک والی دھار والی ہے, کلاشن کوف کی یا ٹی ٹی کی گولی نوک والی نہیں ہوتی, آگے سے نوک تو ہوتی ہے مگر دھار نہیں ہوتی اس کی, بالکل ایسے سوئی ہو نا, بالکل گھب جائے, اس طرح سے تو پھر حلال ہوگا, ورنہ حلال نہیں ہوگا. تو جانور اگر قابو میں نہیں آ رہا ہے
تو پھر اس کو قابو میں لانے کے لیے یہ ہیلا اور طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں ظلم ہوگا جانور کے اوپر. او بھائی, وہ جو ظلم کر رہا ہے آپ کے اوپر, آپ اس کو قربان کرنے کے لیے لائے تھے اور اس نے گلی محلے کے 5-6 بچے قربان کر دیے. یہ کون سا کوئی ٹانگ لے کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی گھٹنا لے کے بیٹھا ہوا ہے؟ بقرعید میں یہی رپورٹیں آ رہی ہوتی ہیں. پھر یوٹیوب پہ اتنی ویڈیوز آئی ہوئی ہوتی ہیں. وہ ایک تو میں نے دیکھی, اونٹ کو ذبح کرنے جا رہے ہیں, اونٹ نے یہاں سے اٹھایا اس کو, ادھر سے اٹھا کے نا لٹکا کے ادھر لے جا کے رکھ دیا. بڑا تمیز کا اونٹ تھا وہ. میں نے کہ اس اونٹ کو سلام ہے, کچھ بھی نہیں کیا, یوں اٹھایا اس کی اوقات دکھانے کے لیے نا, کہ 2 ٹکے کے آدمی نہیں ہے, تو میرے کو حلال کرنے آیا. یوں اٹھا کے بندہ یہاں رکھ دیا. اب وہ اگر سر سے ہی پکڑ لیتا تو رکھ تو دیتا, رکھ تو پھر بھی دینا تھا. کھانا اونٹ گوشت تھوڑی کھاتا ہے, رکھ دینا تھا. مگر وہ بیچارہ پھر کہیں رکھنے کے قابل رہتا نہیں, اس کو صرف قبر میں ہی رکھا جاتا. وہ تو شکر ہے یہاں سے اٹھایا. تو اتنا یہ اس ٹائپ کی چیزیں ہو رہی ہیں, تو ایسے موقع پہ شریعت کی سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو ایسا کوئی تگڑا جانور ہے قابو میں نہیں آ رہا, تو تماشے نہ بناؤ بھائی. گلی محلے میں لوگوں کی چیزیں ٹوٹ رہی ہیں, پھوٹ رہی ہیں, مر رہے ہیں لوگ, تو پھر تماشا بنتا ہے, دیکھو یہ مسلمان لوگ کیا کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے کہ شریعت کی گنجائش سے. ایک بات تو